ہمارے اوپر خواجہ کی سواری آ گئی. وضو کرنا تو آتا نہیں مردودہ کو، خواجہ کی سواری. اس مجاور کمبخت کو آپ دست لینا تھا نہیں، غوث پاک کی سواری آ رہی ہے. امام اہل سنت نے فرمایا قبر بلا قبور ناجائز و گناہ ہے. آج کل ہم لوگوں کی جہالت اتنا زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کوئی شخص ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی وہ مسجد میں نہیں جاتا ہے، اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، اور وہ بھی شخص مزار پہ جانے کے بعد بولتا ہے کہ میرے بدن پہ خواجہ غریب نواز آئے ہوئے ہیں. محرم الحرام میں بولتا ہے کہ میرے بدن پہ امام حسین آئے ہوئے ہیں. اور لوگ پیسہ کمانے کے لیے جہاں پہ کسی کا مزار نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی ڈھونگ رچتے ہیں اور وہاں پہ مزار نکال دیتے ہیں. مفتی شمس الدین صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھیے. جہاں پہ مزار نہیں ہو وہاں پہ جو لوگ جائے یا جو علماء جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ تمامی حضرات اس ویڈیو میں دیکھیے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے. تو جب تمہارے کو بھوت آ جائے تمہارے حساب سے تو تم بتانا یہاں غوث پاک آرام فرما ہے، ہمارے اوپر خواجہ کی سواری آ گئی. وضو کرنا تو آتا نہیں مردودہ کو، خواجہ کی سواری. اس مجاور کمبخت کو آپ دست لینا تھا نہیں، غوث پاک کی سواری آ رہی ہے. یاد رکھیں امام اہل سنت نے فرمایا قبر بلا قبور ناجائز و گناہ ہے. جہاں قبر نہیں ہے خواہ وہاں پہنچ کر کے قبر بنا کر، اگر کوئی مولوی وہاں جاتا ہے تو اپنا پیٹ پالنے والا مولوی ہے، کوئی تقریر کرنے جاتا ہے تو پیٹ پالنے والا مولوی ہے. وہاں پہ چادر چڑھنا ناجائز، فاتحہ کرنا ناجائز، تقریر کرنا ناجائز، وہاں پہ جانا ناجائز، سب گناہ ہے، کبیرہ ہے. اگر ہمارا سننی لگتا ہے سب اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے. دیکھ کر کے بھی ہم نے سنا ہے خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑ. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سمجھ گئے ہوں گے کہ جو شخص فاسق ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اور وہ شخص اگرچہ بتائے کہ میرے سر پہ خواجہ غریب نواز آئے ہوئے ہیں، میرے بدن پہ امام حسین آئے ہوئے ہیں، میرے بدن پہ فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ شخص سراسر جھوٹ بول رہا ہے. اور جہاں پہ مزار نہیں ہے، کسی کی قبر نہیں ہے، اس جگہ کو مزار بتائے تو وہ شخص گناہ گار ہے، گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.